ڈاکٹریت جتنی بھی ترقی کر لے، پانی کے ایک قطرے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ پانی کے ایک قطرے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا، مگر انسان کے وجود کے اندر اللہ نے پانی کا وہ قطرہ پیدا کر دیا جس قطرے کے اندر بھی جان ہے۔ یہ ہے بعد میں، ساری باتیں تو بعد میں، پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے۔ اس کے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ پانی کے قطرے کے اندر اس نے جان رکھی ہے، جس کو جدید سائنس نے ثابت کیا اگر پانی کے اس غلیظ قطرے میں جان ہے تو انسان پیدا ہوگا، اگر پانی کے اس قطرے میں جان نہیں، وہ قطرہ جتنا بھی بڑا ہو اس سے انسان تخلیق ہے۔ بالآخر یہ کہہ کر ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے اندر قدرتی طور پر وہ جراثیم نہیں جو تجھے اولاد دے سکے۔ مطلب پھر کیا ہوا کہ اولاد دینے کی طاقت یہی اس کی وحدانیت، اس کی الہیت کی دلیل ہے۔ اگر سائنس میں، لبرل میں، ڈاکٹر میں یہ طاقت تھی تو پھر چلتے ہوئے کسی بھی پانی کا قطرہ لے کے اس سے انسان پیدا کر کے دکھائے، نہیں کر سکے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی سائنس ترقی کر جائے، اب ایک برتن میں اس میں گوبر بھی ڈال دے، پیشاب بھی ڈال دے، دودھ بھی ڈال دے اور اس کو آپس میں مکس کر دے اور اس میں سے صاف ستھرا کوئی دودھ نکالے گا؟ نہیں نکال سکے گا، نہیں پہنچی وہاں پر۔ مگر ایک جانور کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے، مگر اس کے تھنوں سے جو دودھ نکل رہا ہے وہ سفید ہے، پینے کے قابل ہے، پینے کے وہ قابل ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ یہی اس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب تمہاری سائنس کی بنیاد اس پر رکھی، جو چیزوں کو نکھارنے کی، ایک میں سے دوسری چیز کو الگ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر رکھی گئی کہ چیزوں کو چیزوں میں سے نکالنے کا جو عمل ہے وہ اللہ نے جانور کے پیٹ میں رکھا۔ اور پھر قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ کئی فتح تم اللہ کا کیوں نکال کرتے ہو حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اس نے کیا دی؟ زندگی دی۔ اس زندگی سے مراد وہ پانی کے قطرے میں جو زندگی تھی، پانی کے قطرے میں جو زندگی تھی، اور فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے گا، موت کے بعد پھر ایک زندگی ملے گی۔ ایک وقت تک مشرکین اور کافروں کی طرز پر لوگ یہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو مٹی میں دبا دیا، کیڑے اور مکوڑوں نے کھا لیا، اب کیسے ممکن ہے کہ اس کو زندگی ملے؟ ایک آدمی کو آگ میں جلا دیا، ایک کو دریا میں پھینک دیا، مگر
سائنس نے جو ترقی کی، آج کے دور میں کئی مہینوں کے بعد قبر کشائیاں ہوتی ہیں، اور اس قبر سے اس مرنے والے کے ہڈیوں کے جو اجزاء بچتے ہیں ان کو لے کر یہ لگایا جاتا کہ یہ مرنے والے کی خودکشی ہوئی، قتل ہوا، زہر کھایا، کیا ہوا؟ ڈی این اے کی صورت میں، ٹیسٹ کی صورت میں اب یہاں تک چلے گئے 6 مہینوں کے بعد بھی ہوئی۔ جب پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی تمام چیزوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مگر انسان کے حرام مغز میں جو اصل مادہ ہے وہ قبر کی مٹی کے اندر موجود رہتا ہے، جو یہ آثار دیتا ہے کہ یہ اس مرنے والے کے اجزاء ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں اللہ بیان کر رہا ہے، فرمایا تم اس رب کی قدرت پر اعتراض کرتے ہو، وہ ان ہڈیوں کے اندر کیسے زندگی دے گا؟ فرمایا جس رب نے پانی کے قطرے کو زندگی دی، وہ اللہ ان قبر کی ہڈیوں کو بھی زندگی دے گا۔ یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا اللہ نہیں بنا، کوئی ایسا اللہ کہ جو ایک ہی چیز کو سن گے اور 2 مختلف رنگ دے، مگر شہد کی مکھی میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، وہ پھولوں کو چوستی ہے، اپنے چھتے پر بیٹھے شہد نکالتی ہے، انہیں اور کہیں اور بیٹھے تو اس سے غلاظت نکلتی ہے۔ ایک اتنی مکھی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ جب شہد بنانا ہے وہاں پہ میں نے غلاظت نہیں ڈالنی، شہد پیدا کر کے اس چھتے میں ڈالنا ہے، اور جو میری غلاظت ہے یہ چھتے میں نہیں رکھنی ہے، کہیں اور رکھنی ہے۔ چوستی کیا ہے؟ آنا کتنا اتنا، مکھی اتنی ہے، اتنی ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے، مگر بنا کیا رہی ہے؟ وہ شہد بنا رہی ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے غذا اور شفا کا باعث کرا دیا۔ یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نہیں ہے تو نظر آئے، اللہ ہے تو نظر آئے، یہ عام بندوں کے کام ممکن ہے۔ یا آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے کو جان بخشی ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے شہد کی مکھی میں سے شہد نکال دیا، جانور کے پیٹ سے دودھ نکال دیا، ماں کی چھاتی سے بچے کی غذا نکال دی، یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے کی قدرت اور دیکھیں، انسان کے اندر ایک سسٹم ہے، اس میں ایک سسٹم انسان کے گردے ہیں۔ اب گردے کیا کرتے ہیں؟ اب سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ایک آدمی کے گردے فیل ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی دوسرے انسان کا لگاتا۔ ابھی تک آرٹیفیشل گردہ نہیں لگا کسی کو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک آدمی میں 2 ہے، وہ ایک سے کام چلائے، ایک لے کر کسی دوسرے انسان کو لگا دیا جائے۔ اب سوال ہے، جب سائنس ترقی کر گی، بہت کچھ بنا لیا، تو گردہ بھی بنا دیتے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل کہ گردے کے اندر اللہ نے قدرتی طور پر ایسا سینسر لگایا ہے، ایسی مشین لگائی ہے کہ جب تم پانی پیتے ہو
غذا کھاتے ہو، قدرتی طور میں اس کے اندر ایسی مشین ہے کہ جتنی غذا تمہارے وجود کو چاہیے وہ وجود کو دے رہا ہے، اور جو غذا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ پیشاب کے راستے خارج کر رہا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی مگر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ گردے میں ایسی چیز ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہر چیز کی تخلیق میں اللہ نے اپنی قدرت کو چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک نے جب مشرکین نے کافروں نے یہ بات کا اعتراض کیا کہ اگر اللہ ہے تو ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمیں نظر آنا چاہیے، ورنہ تو انسان جو چاہے کرتا ہے، یا جو انسان کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی اور منشا ہے، بالکل اللہ کی مرضی اور منشا ہے، مگر انسان نے جو کوشش کرنی تھی جو کر رہا ہے، ازل سے اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ اس انسان کی تخلیق میں کے بعد سے جو عمل کرنے ہیں اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھ دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے اچھائی اور برائی کو۔ اب یہ ہے اللہ کی قدرت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی یہ ثابت کرے ایک بچہ جو آج پیدا ہوا ہے یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، نمازی بنے گا، حاجی بنے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، بدماش بنے گا، ڈاکو بنے گا، مگر وہ اللہ کا علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آیا، اللہ جانتا ہے یہ پیدا ہونے کے بعد کیا بنے گا۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور اس سے بڑی اور بات اللہ کی وحدانیت اور قدرت ہے۔ آج لوگ سائنس کی بڑی بات کرتے ہیں، بھائی تمہاری سائنس میں تو یہ لکھ دیا ہے، آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے گوبر سے مینڈک بنا اور مینڈک سے انسان بن گیا، وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ جس سائنس کی ترقی کی آپ بات کرتے ہیں وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں تو یہ درج ہے کہ انسان کے قوت کے اندر ہے وہ اچھا بن جائے یا برا بن جائے، یہ انسان کی قوت کے اندر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بھائی وہ جو چاہے نہیں کر سکتا۔ وہ کون اللہ ہے کہ جس نے ہوا کو ایک متوازن نظام کے ساتھ چلایا ہوا ہے، متوازن نظام کے ساتھ چل رہی ہے، ہوا رک جائے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، حد سے زیادہ تیز چلے تب بھی نقصان دہ ہے۔ انسان کے سانس لینے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک متوازن ہوا کو چلایا، اور وہ کون رب ہے ہزاروں فٹ بلندی پر جس نے جہاز کو قائم کیا ہے، ہوا کے دباؤ کو کم کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ کون اللہ ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا ہے؟ وہ کون رب ہے کہ جو تمہارے سمندر کے اندر جو کشتیاں چل رہی ہیں ان کے لیے راستوں کو کھولا جاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے سمندر کے پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا؟ مرج البحرین، وہ کون ہے جس نے 2 دریاؤں کو کبھی ملنے نہیں دیا؟ وہ ذات خدا بندے قدوس ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے اللہ
موجود ہے اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی شان مطہرہ کے لائق، اور جو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو یہ کیوں نہیں، اگر ہے تو یہ کیوں نہیں۔ آج آپ کے سوشل میڈیا پر ساری یہی بحث ہے، ساری کی ساری یہی بحث ہے، اور اسی بحث پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی۔ آپ نے فرمایا ایک اندھا سانپ تھا، اندھا اژدہا، اس کو رزق کون پہنچاتا تھا؟ رزق پہنچانے والی ایک چڑیا تھی۔ کسی نے پوچھ لیا چڑیا سے، سانپ کا کام کھانا ہے، تو اس کو کھانا کھلاتی ہے؟ کہا میں خود نہیں کھلاتی، میرے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس تک رزق پہنچانا۔ رزق کے پہنچانے انسان سمجھتا ہے اپنی محنت سے کماتا، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے موت اور زندگی۔ رزق اس کے دستے قدرت میں ہے، جس تک جتنا چاہے جب چاہے پہنچا دے، یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ انسان کی زندگی اس کے دستے قدرت میں ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنا، قدر کرنا، یہ بھی انسان کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی الوہیت و وحدانیت و قدرت کاملہ پر کامل یقین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔